امریکہ نے چین کے 32 اداروں پر نئی تجارتی پابندیاں کیوں لگا دی؟ صدر مملکت آصف علی زرداری 10 روزہ دورے پر چین جا پہنچے، اہم بیان کیا دے دیا؟ نیپال کی نئی وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا، ادھر بنگلہ دیش کی سابقہ ڈکٹیٹر شیخ حسینہ کا آمرانہ دور، دستاویزی فلم جاری کر دی گئی۔ روس میں 7.4 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی، سونامی وارننگ بھی جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، امریکہ اور چین کی تجارتی جنگ مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ امریکہ نے 32 اداروں کو تجارتی پابندیوں کی فہرست میں شامل کر دیا، جس پر چین نے شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے حوثیوں کی فنڈ ریزنگ، اسمگلنگ اور حملوں کی کارروائیوں میں مدد فراہم کرنے والے 32 افراد اور اداروں پر پابندی عائد کر دی ہیں۔ خبرسا ایجنسیز کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے 23 ادارے چین سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ بھارت، ایران، ترکیہ اور یو اے ای کے ادارے بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ چین کی جانب سے یمن کے حوثیوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندی کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کے منافی ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزارت خزانہ نے گروپ آف 7 اور یورپی یونین کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چین اور بھارت کی تجارت پر روسی تیل کی خریداری روکنے کے لیے مانی خیز محصولات عائد کریں۔ ادھر ناظرین، صدر مملکت آصف علی زرداری چین کے 10 روزہ سرکاری دورے پر چینگ ڈو پہنچ گئے ہیں۔ چین کے نائب وزیر خارجہ اور نائب گورنر نے چینگ ڈو ایئرپورٹ پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا استقبال کیا۔ پاکستان کی سفیر خالد ہاشمی اور چینی سفیر جیاؤز گن زی ڈونگ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ واضح ہے کہ صدر آصف علی زرداری اپنے دورے کے دوران چین کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، ساتھ ہی پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ آصف علی زرداری چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر بات کریں گے، جبکہ پاکستان چین آزمودہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی دوران ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران صدر زرداری کے دورہ چین پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صدر مملکت کا چین کا حالیہ دورہ ہنگامی نہیں بلکہ پہلے سے شیڈول تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے صدر مملکت کے دورہ چین کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل ہی تمام ضروری اقدامات اٹھا لیے تھے۔ ادھر آج صدر مملکت آصف علی زرداری نے چینگ ڈو میں دوسرے گولڈن پانڈا ایوارڈز انٹرنیشنل کلچر فورم سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو متحد کرنے اور تہذیبوں کو جوڑنے میں فن اور ثقافت کی طاقت کو اجاگر کیا ہے۔ سرکاری خبرسان ادارے اے پی پی کی رپورٹ کے مطابق دوسرے گولڈن پانڈا ایوارڈز انٹرنیشنل کلچر فورم میں چین کے سینئر رہنماؤں، ثقافتی نمائندوں، فنکاروں اور بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی۔ ہفتے کو ایوان صدر کے پریس ونگ کے مطابق صدر مملکت نے ایوارڈ جیتنے والوں کو مبارکباد دی اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی فنکارانہ کوششیں سرحدوں کو عبور کرتی ہیں اور مشترکہ انسانی اقدار کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ انہوں نے چین کے صوبہ سیچوان کی حکومت، چائنا فیڈریشن آف لٹریری اینڈ آرٹ سرکلز اور فورم کی میزبانی کرنے پر منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت نے سیچوان میں گرم جوشی سے مہمان نوازی پر چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو اور سیکریٹریٹ کے رکن اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے وزیر لی شو لی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے دوسرے گولڈن پانڈا ایوارڈز انٹرنیشنل کلچر فورم کے کامیاب انعقاد پر بھی منتظمین کو مبارکباد دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے تہذیب کے تبادلے اور باہمی روابط کو بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کی حمایت کی یقین دہانی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جی ڈی آئی، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو جی ایس آئی اور گلوبل گورننس انیشیٹو جی جی آئی کی اہمیت کا ذکر کیا، جن کی توجہ پائیدار ترقی، علاقائی استحکام اور مزید بین الاقوامی تعاون پر مرکوز ہے۔ انہوں نے گلوبل گورننس انیشیٹو کی اہمیت پر زور دیا، جو تہذیبوں کے تنوع، ثقافتوں کے درمیان مساوات، عوامی تبادلے اور ثقافتی مکالمے کے بیانیے کو فروغ دیتی ہے اور تہذیبوں کے تصادم کے انسداد کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی باہمی احترام اور تعاون پر کھڑی ہے اور دونوں ممالک آئندہ سال سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ یہ شراکت داری نہ صرف اسٹریٹجک ہے بلکہ لوگوں کے درمیان دوستی کے گہرے رشتوں کا زندہ ثبوت بھی ہے۔ انہوں نے ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے، تخلیقی صنعتوں کو مضبوط بنانے اور افہام و تفہیم اور رواداری کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے چین اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کی آمادگی کا اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ثقافت امن، خوشحالی اور انسانیت کے مشترکہ مستقبل کے لیے اہم پل ہے، اور صدر مملکت نے کہا کہ دنیا ڈرامائی تبدیلیوں سے گزر رہی ہے۔ انہوں نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تصادم کی بجائے تعاون اور جیت کے حل کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے بے حد متاثر ہوئے ہیں کہ یہ اقدامات کس طرح
انسانیت کی مشترکہ اقدار کی خدمت کرتے ہیں۔ قابل عزیز صدر مملکت آصف علی زرداری سے چین کے شہر چینگ ڈو میں ممبر پولیٹیکل بیورو اور وزیر پبلسٹی ڈپارٹمنٹ لی شو لی نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ کثیر الجہتی اقتصادی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی اور چینی وزیر نے صدر آصف علی زرداری کے فروری کے دورہ چین اور حال ہی میں چائنا ڈیلی میں شائع ہونے والے مضمون کی تعریف کی ہے۔ چینی وزیر نے کہا کہ صدر زرداری اور صدر شی جن پنگ نے پاکستان چین تعلقات میں قیادت فراہم کی اور دونوں ممالک ہمیشہ مضبوط بھائی رہیں گے۔ دنیا کو آج کتابوں کی خوشبو کی ضرورت ہے، بارود کی نہیں۔ پاکستان چین دوستی آئندہ برسوں میں مزید فروغ پائے گی۔ ادھر ناظرین، نیپال کی سابق چیف جسٹس سشیلا کرکی کو ملک کی پہلی خاتون عبوری وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا ہے، جنہوں نے ایوان صدر میں حلف اٹھا لیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق سشیلا کرکی نے وزیر اعظم کے استعفے کے بعد عبوری حکومت کی قیادت سنبھال لی ہے اور انہوں نے مقامی وقت کے مطابق رات 8:45 پر حلف لیا۔ صدر رام چندر پاؤڈل نے ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں سشیلا کرکی سے حلف لیا، جسے براہ راست نشر کیا گیا۔ کرکی کی تعیناتی صدر کی جانب سے اس کے بعد عمل میں آئی ہے جب صدر فوج کے سربراہ اشوک راج سگدل اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے، جنہوں نے نیپال کی حالیہ بدترین ہنگاموں کی قیادت کی تھی۔ سشیلا کرکی نیپال کی سپریم کورٹ کی واحد خاتون چیف جسٹس رہ چکی ہیں اور بدعنوانی کے خلاف سخت موقف رکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ منصب پر رہتے ہوئے انہوں نے کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی تھی اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں ان کے خلاف مواخذے کی تجویز آئی تھی، مگر عوامی دباؤ کی وجہ سے اسے مسترد کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ناظرین، نیپال میں گزشتہ دنوں ملک گیر مظاہروں اور ہنگاموں کے بعد کھٹمنڈو سمیت دیگر شہروں میں حالات کشیدہ رہے۔ مظاہروں میں 51 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ کھٹمنڈو میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کیا گیا، جبکہ فوج دارالحکومت کی سڑکوں پر تعینات کی گئی۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ، صدارتی محل، مرکزی سیکریٹریٹ پر حملے کی، آگ لگا دی۔ سوشل میڈیا پر پابندی کے باوجود احتجاج جاری رہا۔ کئی مقامات پر درجنوں گاڑیاں جلائی گئیں، عمارتیں تباہ ہو گئیں، جن کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ احتجاج بدعنوانی اور بے روزگاری کے خلاف ملک گیر احتجاج جو تھا وہ تحریک کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ نیپال میں گزشتہ دنوں ملک گیر مظاہروں اور ہنگاموں کے بعد کھٹمنڈو سمیت دیگر شہروں میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ ادھر ناظرین، برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے 10 ستمبر کو سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر بننے والی ایک تہلکہ خیز دستاویزی فلم جاری کی ہے، جس میں بنگلہ دیش کے مقامی اور عالمی ماہرین کی آراء شامل کی گئی ہیں۔ دستاویزی فلم میں ماہرین نے تحقیقات کی مدد سے شیخ حسینہ کی بدعنوانی کا پردہ فاش کیا ہے۔ مذکورہ ڈاکیومنٹری میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے 15 سالہ دور اقتدار کے دوران مبینہ طور پر $234 ارب کی خطیر رقم ملک سے باہر منتقل کی گئی تھی۔ فلم کا آغاز جولائی 2024 میں ہونے والی عوامی بغاوت اور مظاہروں کے پس منظر سے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ ناظرین، دستاویزی فلم میں شیخ حسینہ کے خاندان کے افراد پر بیرون ملک جائیدادوں اور آف شور اثاثوں سے متعلق سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کی گئی دولت کا ایک بڑا حصہ لندن میں جائیدادوں کی صورت میں موجود ہے اور فائنینشل ٹائمز نے بتایا کہ اس رقم کو بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ، غیر رسمی مالیاتی نظام اور بیرون ملک جائیدادوں کی خریداری جیسے مختلف طریقے استعمال کیے گئے۔ فلم میں ان افراد پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو ماضی میں بنگلہ دیش کی سیاسی اور کاروباری اشرافیہ سے وابستہ رہے۔ ان میں برطانوی رکن پارلیمنٹ اور شیخ حسینہ کی بھانجی ٹیولپ صدیق بھی شامل ہیں، جن پر قیمتی غیر ملکی جائیدادوں سے تعلق رکھنے کے الزامات لگے ہیں۔ تاہم ٹیولپ صدیق نے ان الزامات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ ڈاکیومنٹری میں شریک ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ اس خطیر رقم کو واپس لانا نہایت طویل اور پیچیدہ عمل ہوگا، جس میں قانونی، سفارتی اور سیاسی رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ فلم کا اختتام طلبہ تحریک کی منتظم رافیہ رہنما حریدی کے ایک جذباتی بیان پر ہوتا ہے، جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء سے کیے گئے وعدے پورے نہ کر سکے۔ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ روس میں 7.4 شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی۔ یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے جہاں جولائی میں 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ آیا تھا اور روس میں 7.4 شدت کے زلزلے سے زمین لرزی ہے، جس کے بعد سونامی کی وارننگ بھی جاری کی گئی۔ تاہم امریکن جیولوجیکل سروے USGS نے اطلاع دی کہ ہفتے کے روز روس کے مشرق کے بعید میں کامچٹکا کے ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ آیا اور روسی شہر پیٹرو پاولوسک کے کامچٹسکی سے 111 کلومیٹر یعنی 69 میل مشرق میں کامچٹکا کے علاقے کے انتظامی مرکز 39.5 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ سروے میں ابتدائی طور پر زلزلے کی شدت 7.5 بتائی گئی تھی، لیکن بعد میں سے کم کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ یہ زلزلہ اسی علاقے میں آیا ہے جہاں جولائی 2025 میں 8.8 شدت کا خوفناک زلزلہ آیا تھا اور جولائی میں کامچاٹکا جزیرہ نما کے قریب ریکارڈ شدہ سب سے طاقتور زلزلوں میں سے ایک تھا۔ اس زلزلے کے نتیجے میں بحر الکاہل بھر میں 4 میٹر تک بلند سونامی کی لہریں اٹھی تھی، جس کے بعد ہوائی سے لے کر جاپان تک انخلا کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی ہے۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔